अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में कुछ आमदीद। इलॉन मस्क ने भरे चौक में कप्तान की धोती को खोल दिया है, यानी इमरान खान साहब की मकबूलियत का जो पोल है वो बिल्कुल ही सरे बाजार आ गया है, बेनकाब हो गया और पता चल गया कि अपना कप्तान कितना बड़ा फराडिया है, कितना बड़ा नौसरबाज है। क्योंकि अवामी सतह पर नाकाम रहने के बाद अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उनकी दो नंबरी बड़े वाज़े अंदाज में सामने आई है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर से किसी भी शख्सियत ने इस बात का इंकशाफ नहीं किया और मामला है बराह रास्त ट्विटर के नए मालिक जनाब एलॉन मस्क साहब की तरफ से, जिन्होंने 2 दिन पहले अपना एक ट्वीट के जरिए इस बात का इंकशाफ किया कि भाईजान अगले 24-48 घंटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर आपको कोई ना कोई सरप्राइज मिल सकता है। और उस साथ उन्होंने कह दिया कि जनाब ये जो फेक अकाउंट्स और ये जो बोट्स वाले लोग हैं ये ज़रा थोड़े से मोहतात हो जाएं। और वो जो सरप्राइज़ जिसका उन्होंने ऐलान किया था, कल वो सरप्राइज़ आ गया, जिसके बाद ट्विटर ने 40 करोड़ से ज़ायद फेक अकाउंट्स को, जाली फॉलोअर्स को, जाली ये वाली जो कंपनियां ये सारे कारोबार करती हैं, वो तमाम के तमाम फेक अकाउंट्स बंद कर दिए। और फेक अकाउंट्स की बंदिश का मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा जिसको नुकसान पहुंचा है वो इमरान खान साहब के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ट्विटर एनालिटिक के मुताबिक जो डिटेल्स सामने आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये डिटेल्स सामने आने के बाद इमरान खान साहब के सोशल मीडिया के ऊपर अगर लुटिया डूब गई है तो ये कहना भी कतई तौर पर गलत नहीं होगा। क्योंकि ट्विटर एनालिटिक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब के ये जो मजमूई फॉलोअर्स हैं इसमें से 1,12,24,624 फॉलोअर्स जो हैं ये फेक हैं, ये 2 नंबर हैं और इसका कोई रिकॉर्ड ट्विटर के पास अवेलेबल नहीं है। और इसी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान साहब के ये जो मजमूई फॉलोअर्स हैं इसमें से 41% यानी 41% फॉलोअर्स झूठे हैं, फेक हैं, गलत हैं, 2 नंबर है। और उसके साथ साथ ये भी इंकशाफ हो गया, यानी ये रिपोर्ट सामने आने के बाद वो जो तमाम लोग दावे करते रहते हैं ना कि इमरान खान एक ट्वीट करता है जनाब धड़ाधड़ वो ट्वीट जो है वो टॉप ट्रेंड में बदल जाता है। इमरान खान एक जो है सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो लाखों की तादाद में जो है वो धूम मच जाती है, लाखों की तादाद के अंदर लोग सामने आ जाते हैं। अब इस बात की भी कलई खुल गई है। खुद पीटीआई के जो अपना ऑफिशियल जो उनका यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर कल इमरान खान साहब की तकरीर को बराह रास्त नशर किया गया, क्योंकि बाकी चैनल्स के अंदर चूँकि पता है कि उन्हें दपा किस वक्त केड़ी गल कर दें उसको एडिट करके या डिलीट मैकेनिज्म के तहत वो तकरीर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चलाई जाती हैं। जबकि पीटीआई का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये अनएडिटेड आती है, यानी जो इमरान खान साहब कह रहे होते हैं वो वहाँ पर नशर किया जाता है। और पहले तो ये दावे किए जाते थे कि इमरान खान साहब की एक लाइव स्ट्रीम को लाखों लोग देखते हैं, लेकिन एक स्क्रीनशॉट इमरान खान साहब की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर सिर्फ 3,800 लोग इमरान खान साहब की इस तकरीर को देख रहे थे। और ये बिजली जो गिरी है ये एलॉन मस्क साहब ने ही गिराई है इमरान खान साहब पर, ये किसी और ने नहीं गिराई, पाकिस्तान के किसी इदारे ने नहीं गिराई। दिलचस्प बात ये है कि इस हमाम में सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं हैं, बल्कि इमरान खान साहब के और भी बहुत सारे ये जो चेले चमाटे लौंडे लपाड़े टाइप किस्म के कैरेक्टर हैं वो सब के सब भी इसी खेल में बराबर के शरीक रह चुके हैं और उनके भी कुछ कच्चे चट्टे सामने आए हैं। मिसाल देता हूं आपको, मेरे सामने इस वक्त मौजूद है एनालिटिक रिपोर्ट इकरारुल हसन साहब की, इकरारुल हसन सैयद साहब की, जो ARY पे प्रोग्राम करते हैं सरेआम, और उनके बारे में भी ये रिपोर्ट आई है कि जनाब उनके 55.6% यानी 55.6% जो फॉलोअर्स हैं वो फेक हैं, गलत हैं। और इसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब जो इस वक्त तो बस आप समझ सकते हैं कि वो इमरान खान के कम तो नहीं, इमरान खान के बराबर के इस वक्त मकबूलियत के हामिल हैं, लेकिन उतना ही बड़ा फ्रॉड उन्होंने भी ये जाली फॉलोअर्स अपने साथ रख कर किया है। और दिलचस्प बात ये है कि चूँकि इमरान खान के पैरोकार भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे, इमरान खान के तो 41% फॉलोअर्स जो है वो फेक थे। जनाब इमरान रियाज खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो 63.7% फॉलोअर्स जो हैं वो फेक हैं। और वो ये बताते हैं कि जनाब इनके जो अकाउंट के अंदर 43,92,040 फॉलोअर्स जो हैं
وہ بالکل ہی 2 نمبر ہیں، یعنی ان اکاؤنٹس کی کسی طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ اور ابھی تازہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے یا عمران خان صاحب کی وجہ سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جنہوں نے بھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا بول نیوز پر، جناب جمیل فاروقی صاحب، ان کے بارے میں بھی یہی اطلاعات بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے بھی 51.6% فالوورز فیک ہیں، جھوٹے ہیں، یعنی ان کے 3,80,000 کے قریب جو فالوورز ہیں وہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، 2 نمبر ہیں۔ اور یہ بتاتا ہے ٹویٹر انالیٹک اپنی اس رپورٹ میں، جو ٹویٹر نے مختلف جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں بڑے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کے بعد جو ڈیٹیلز بتائی ہیں اور فیک اکاؤنٹس کو وہ کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک میکنزم بھی بتایا۔ انہوں نے کہا جناب یہ وہ والے تمام اکاؤنٹس جو طویل عرصے تک ان ایکٹیو رہیں اور کسی خاص ایکٹیویٹی کے موقع پر ان اکاؤنٹس کو یوز کرتے ہوئے لائک، شیئرز یا ری ٹویٹ کیے جائیں، وہ تمام کے تمام، اور کسی خاص پرسنالٹی کو فالو کرتے ہوئے اس کی تمام چیزوں کو لائک، فالو اور جو ہے ری ٹویٹ کیا جائے، تو وہ ٹویٹر کے نزدیک وہ تمام کے تمام جو اکاؤنٹس ہیں وہ فیک ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بوٹس ہیں یعنی روبوٹکس جو ہے وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیز بھی سامنے آئی تھی کہ جناب جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے یہ جو لاکھوں کی تعداد کے اندر ویوز آتے ہیں، اس کی بھی کچھ اسی قسم کا وہ بتا رہے تھے کچھ لوگ جو سیانے لوگ ہیں جو اس میکنزم کو سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چکر بازی ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اب منظر عام پر آنے والی ہیں، ملکی سطح پر بھی اور غیر ملکی سطح پر بھی۔ اسی دوران یقینی طور پر چونکہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے جو اپنا ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ اب باقی پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 1000 نوری سال کے فاصلے پر ہیں، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کو انہوں نے جس طریقے سے اڈاپٹ کیا، اور خاص طور پر یہ جو 5th جنریشن وارفیئر بقول رضی صاحب کہ جناب یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو لڑی گئی ہے، اس کے سب سے زیادہ بڑے بینیفیشری بھی عمران خان صاحب ہی ثابت ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو ان کو دیے گئے تھے، یہ جو جنگجو جو ان کو دیے گئے تھے، یہ جو سوشل میڈیا واریئرز ان کو دیے گئے تھے، ان واریئرز نے پھر جو انی مچائی ہے یہ سوشل میڈیا پر جنگ کرتے ہوئے بے تحاشا اکاؤنٹس بنانے کے بعد، تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس مقبولیت کے بیانیے کو بڑھانے کے لیے بھی اسی طرح کی تمام تر جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو استعمال کیا گیا، ان کو بروئے کار لایا گیا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے یا عمران خان صاحب کی جماعت کو جن لوگوں نے یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لڑنے کی تربیت دی، آخرکار وہی تمام لوگ عمران خان صاحب کے ہتھے چڑھ گئے، اور پھر عمران خان صاحب نے ان کی گردنیں اتار کے رکھ دیں۔ اب چونکہ ایلان مسک کے آنے کے بعد وہاں پر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر اس طرح کی اپنی مقبولیت کی جنگ کو لڑنا اور برقرار رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو اگر کل کی ہی مثال دوں، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 3800 لوگوں نے عمران خان صاحب کی لائیو سٹریم دیکھی، اور اسی لائیو سٹریم کے اندر جہاں پر عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بہت ہی زیادہ آڑے ہاتھوں میں لیا، اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں ایک مرتبہ پھر بہت ہی زیادہ نازیبا زبان استعمال کی، اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بہت ہی زیادہ گھٹیا تھے۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے آج پھر عمران خان صاحب کی کل کی جانے والی تقریر کے اوپر نوٹس لے لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آرٹیکل 204 کے تحت عمران خان کے خلاف یعنی توہین الیکشن کمیشن کی ایک اور کارروائی شروع کرنے کا الیکشن کمیشن نے نہ صرف اندیا دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ جو پیمرا ہے اس سے کل کی عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تھی اس کا مکمل مختلف چینلز کے ریکارڈز اور اس کا ٹرانسکرپٹ طلب کر لیا ہے، تاکہ عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے وہ کارروائی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ خبر اور بھی ہے کہ یہ جو 13 دسمبر ہے، 13 دسمبر بہت زیادہ امپورٹنٹ دن تھا، کیونکہ اس دن عمران خان صاحب کے خلاف مختلف کیسز کی سماعت ہونی تھی، اور 5 کیسز اس حوالے سے صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہی ان کی سماعت ہونی تھی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے سامنے کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو 5 کیسز کی سماعت ہونی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان
درمیان میں ان کیسز کی سماعت کو مؤخر کر دیا گیا ہے 20 دسمبر کے لیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب چونکہ یہاں پر وہ جو بینچز جنہوں نے عمران خان کے خلاف کیسز کی سماعت کرنی تھی وہ دستیاب نہیں ہیں، وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، لہٰذا ان کیسز کی سماعت کو مؤخر کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے جو کاز لسٹ جاری کی گئی تھی اس میں سے عمران خان صاحب کے ان مقدمات کو ڈی لسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر میں نے آپ کے خدمت میں صرف اس وجہ سے پیش کی کہ پرسوں صدر عارف علوی صاحب نے شبلی فراز صاحب جو عمران خان صاحب کے نمائندے کے طور پر ایوان صدر میں چلنے والے بیک چینل رابطوں میں موجود تھے، اس میں شریک تھے، ان کے ذریعے عارف علوی صاحب کو، پھر عارف علوی صاحب کے ذریعے اسحاق ڈار صاحب کو ایک پیغام بھجوایا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے، یا جو بھی آپ اس کو الفاظ دے دیں، کہ عمران خان صاحب کو NRO دے دیا جائے، یعنی ان کے خلاف جو اس وقت مقدمات مختلف جگہوں پر چل رہے ہیں ان مقدمات کی سماعت کو روک دیا جائے، یا کم از کم ان کو گو سلو پر لے جایا جائے جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں بذریعہ عارف علوی صاحب، بذریعہ اسحاق ڈار صاحب، وہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جائیں، ان کا کوئی یس اور نو کے اندر کوئی کلیئرٹی کے ساتھ جواب آ جائے، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ان مقدمات کا کیا کرنا ہے، ان کو آگے چلانا ہے، ان کو روک دینا ہے، ان کو تعطل کا شکار کرنا ہے، یا ان کے اندر تیزی لے کے آنی ہے۔ اور کچھ واقفان حال کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے، ان لوگ آپ کو پتا ہمارا کام تو ہر ایک بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی کڑی کو تلاش کرنا ہوتا ہے، کرٹیکل انالیسس تو اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ یہ جو اچانک ڈی لسٹ ہونے والا معاملہ ہے لگ ایسے رہا ہے، یا امکان اسی بات کا یا خدشہ اسی بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ مقدمات جو عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ زہریلے ثابت ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کا نتیجہ بھی نااہلی کی صورت میں نکل سکتا تھا، ان کو یہ جو بیک چینل چلنے والے رابطے ہیں ان کے نتیجے میں ان مقدمات کو ڈی لسٹ کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 20 دسمبر بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ بقول فواد چودھری صاحب کہ عمران خان صاحب حکومت کے ساتھ چلنے والے مذاکرات کے لیے 20 دسمبر کی تک انتظار کریں گے، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ 20 دسمبر تک حکومت کی طرف سے انتخابات کے حوالے سے کوئی لچک جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر لچک دکھائی گئی تو ہم ان کے ساتھ آفیشیلی جسے ہم کہہ سکتے ہیں عوامی سطح پر پبلکلی مذاکرات میں جانے کا اعلان کر دیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو 21 دسمبر کو اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ اب ایک جانب وہ ڈیڈ لائن کی آخری تاریخ ہے بقول فواد چودھری صاحب جہاں پر حکومت کی طرف سے یس اور نو میں جواب آنا ہے، اور 20 دسمبر ہی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کے خلاف چلنے والے 5 مقدمات کے لیے بھی تاریخ کا تعین کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ جو 20 دسمبر ہے، یہ 20 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ کچھ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے، اور یہاں پر بھی عمران خان صاحب کے لیے اگر جو بیک چینل رابطوں کے ذریعے عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی لچک نہ دکھائی گئی تو پھر یہاں پر بھی کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے جو عمران خان صاحب کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ لہٰذا یہ جو معاملات اب چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں، اور اگلا ہفتہ 10 دن اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔